الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں دو طرح کے احوال اور اشیاء پیدا کر رکھی ہیں، ایک خیر کی اشیاء اور دوسری شر کی اشیاء۔ گویا کہ یہاں ہمیں جو بھی احوال نظر آتے ہیں یا وہ خیر والے احوال ہیں، اور جو بھی احوال نظر آتے ہیں یا وہ شر والے احوال ہیں، یا مجسم اور جو مادی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا وہ ہیں جو خیر والی اشیاء ہیں یا وہ ہیں جو شر والی اشیاء ہیں۔ تو گویا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں طرح کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ خیر بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ خیر کی جتنی اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں ان کا خالق اللہ ہے، اور شر کی جتنی اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ خیر کے احوال اگر انسان پر ظاہر ہوتے ہیں تو احوال بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہیں، اور اگر شر انسان پر اترتا ہے تو وہ شر بھی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے سائے میں ہی آتا ہے۔ تو گویا کہ خیر اور شر کا خالق بھی اللہ ہے، اور خیر اور شر دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور اس کی حکمت کے سائے میں انسانوں پر یا دنیا پر اترتے ہیں۔ اس لیے ہم ایمان مفصل میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اس کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ جو بھی مقدر ہے خیر اور جو بھی مقدر ہے شر وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ ایمان مفصل میں انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے کہ خیر اور شر جو بھی مقدر آسمانوں سے اترتی ہے وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر میں ایمان لایا۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ معاد
ان 3 بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جو قرآن کریم جن پر گفتگو کرتا ہے. ایک عقیدہ توحید پر گفتگو کرتا ہے، دوسرا عقیدہ رسالت پر گفتگو کرتا ہے، اور تیسرا عقیدہ معاد یعنی عقیدہ آخرت پر گفتگو کرتا ہے کہ آخرت کا دن ہوگا اور وہ عدالت خدائی قائم ہوگی جس کے اندر دنیا کے اندر انسان کے اقوال احوال جو اس نے کیے ہوں گے اس کا آخرت کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. تو اس ایمان مفصل میں ہم اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے خیر کے احوال اترتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے شر کے احوال اترتے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ خیر اور شر کہتے کس کو ہیں، خیر اور شر کی حقیقت کیا ہے. خیر اور شر کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان خیر اور شر کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے ان احوال کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. خود انسان تو خیر اس کو سمجھتا ہے کہ جو انسان کے نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، انسان کی جو ہے وہ نفسانی تمنا اور طبی جو اس کی جو مرغوب کیفیت ہے اس کے جو مطابق حالات ہوتے ہیں انسان اس کو خیر سمجھتا ہے. گویا کہ اس کے نفس کے موافق جو حالات ہیں وہ خیر کہلاتے ہیں اور اس کے نفسانی خواہشات کے مخالف جو حالات ہیں وہ اس کو شر سمجھتا ہے. اب صحت و تندرستی یہ انسان کے نفس کے موافق ہے تو انسان صحت کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اور بیماری چونکہ انسان کی نفسانی خواہش کے خلاف ہے لہذا بیماری کو انسان شر سمجھتا ہے. تونگری اور مالداری انسان کے نفس کے حالات کے موافق ہے تو مالداری کو انسان خیر سمجھتا ہے، اور یہ کہ غربت اور مفلسی کو انسان شر سمجھتا ہے کیونکہ اس کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہے. تو گویا کہ نفس کے موافق حالات کو انسان خیر سمجھتا ہے اور نفس کے مخالف حالات کو انسان شر سمجھتا ہے. جب اس پیمانے پر تولتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی وہ چیزیں کہ جن چیزوں میں انسان اس کا نفس جو موافقت کرتا ہے، انسان کا نفس جس کو تسلیم کرتا ہے، انسان کے نفس کو جس سے راحت اور آرام ملتا ہے وہ ان کو تو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری وہ چیزیں کہ جو انسان کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں وہ اس کو انسان اپنے لیے شر سمجھتا ہے. حالانکہ یہ تو طبیعت کا تقاضا ہے، انسان کی طبی کیفیت کا تقاضا تو یہی ہے، انسان کی بشری حالات کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان جو ہے نفس کے موافق حالات کو اپنے لیے خیر سمجھے اور نفس کے مخالف حالات کو اپنے لیے شر سمجھے. لیکن اگر وہ اپنی عقل سے سوچے، اپنی عقلی تقاضے کو سامنے رکھے اور عقل کے محور میں جا کر سوچے تو وہ خیر اور شر دونوں حالات آ کس کی طرف سے رہے ہیں، وہ دونوں کے دونوں حالات اس کے رب کی طرف سے آ رہے ہیں. تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس رب کی طرف سے خیر آئی، اس خیر پر بھی الحمدللہ کہے، اس رب کی طرف سے اگر شر اترا ہے اس کی مشیت اور حکمت کے تحت اس پر بھی الحمدللہ کہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کے دن اس کریم مالک کی طرف سے ہے، اس کریم مالک کے منشا کے بغیر نہ شر اتر سکتا ہے، اس کے منشا کے بغیر نہ کوئی خیر اتر سکتی ہے. جیسے دنیا میں ابا اگر بیٹے کو پیسہ دیتا ہے تو اس کے اپنے لیے خیر سمجھتا ہے کہ ابا نے دیکھی میری بات مان لی، مجھے پیسے دے دیے. اور اگر ابا اس کو پیسے نہیں دیتا تو تابعدار اور فرمانبردار بیٹا یہ کہتا ہے بھی اس میں بھی خیر ہوگی، ابا نے جس وقت مجھے پیسے نہیں دیے اس کا مطلب ہے کہ نہ دینا میرے لیے بہتر ہے، لہذا اس پر میں کوئی ضد نہیں کرتا، میں ابا کی شکایت نہیں کرتا، میں ابا کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ ابا نے دیا تو بھی ابا نے کسی مصلحت کے تحت دیا، یہ میرے لیے خیر تھا. ابا نے نہیں دیا تو بھی کسی مصلحت کے تحت نہیں دیا، یہ میرے لیے خیر تھا. ہاں بعد میں فیوچر میں جا کے اس کی حقیقت مشاہدہ کرتا ہو واقعی اس وقت اگر ابا مجھے پیسے دے دیتے تو میں آج اس مقام پہ نہ پہنچتا اور میں اسی میں غفلت میں پڑ جاتا، لیکن ابا نے جب نہیں دیا تو میں اپنی محنت کر کے آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو دیکھو اس کو مصلحت بعد میں سمجھ میں آتی ہے. جیسے دنیا کے اندر اسی طرح ماں اگر بچے کو کھلاتی ہے تو اس بچے کے حق میں ہے، ماں اگر بچے کو نہیں کھلاتی ہے تو بھی وہ اس کی مصلحت کو دیکھ کر نہیں کھلاتی ہے. تو دنیا میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابا جو اپنے بچوں کو جو اپنی اولاد کو اس کی مصلحت اور موافقت کو دیکھ کر دیتا ہے، ایسے ہی ایمان یہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جو حالات آ رہے ہیں یہ بھی ربا کی اس رحمت کے نتیجے میں آتے ہیں. اگر اس نے صحت دی ہے تو اس کی مصلحت اور حکمت ہے، اس نے ہمیں صحت دی ہے، ہم صحت کو خرچ کر رہے ہیں.
اور اگر اس میں بیماری آ گئی تو بھی سوچے کہ نہیں یہ اسی کی طرف سے آئی ہے، تو ضرور اس کے اندر بھی کوئی مسلط حکمت ہے جو ہمارے لیے نافع ہے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلے گا اوہو اس بیماری کی وجہ سے تو میرے کتنے گناہ معاف ہو گئے، اس بیماری کی وجہ سے تو اللہ کے میرے کتنے درجات بلند ہو گئے، اس بیماری کی وجہ سے میں نے اپنے خدا کو پہچان لیا، اس بیماری کی وجہ سے تو میں نے اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو پہچان لیا، اس بیماری کی وجہ سے میں تو اپنے ظلم کے ہاتھ کو روک کر میں مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے چل پڑا، اس بیماری کی وجہ سے میں وہ مال و دولت جس کو میں ایک سانپ اور اژدھے کی طرح پال رہا تھا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بن گیا، گویا کہ میری وہ معرفت کی آنکھ کھل گئی جو پہلے بند تھی، لیکن بیماری کی جب چوٹ پڑی ہے تو میری معرفت کی آنکھ کھل گئی، اس مملوک نے اپنے مالک کو پہچان لیا، تو سوچتا ہے کہ یار یہ بیماری تو میرے لیے رحمت بن گئی، اس بیماری میں نے خدا کو پکارا، میں تو سوچتا تھا کہ میں تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی مجھ پر ایسی کوئی آفت نہیں آئے گی، لیکن بیماری نے بتا دیا نہیں، جس طرح صحت دینے والا وہ جو زندہ خدا ہے، اسی طرح بیماری دینے والا بھی وہ زندہ خدا ہے، اس نے جب تجھ پہ بیماری ڈالی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تیری مسرت و بھلا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مسرت، تو عقل کا اگر تقاضا ہوگا تو یہ سوچے گا نہیں دونوں حالات اللہ کی طرف سے ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں کوئی اچھی نعمت مل جائے، یعنی ایسی چیز جس کو تم اپنے ذات میں خیر سمجھتے ہو، اس نعمت پہ یہ کہو الحمدللہ الذی تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے منشا اور مرضی کے مطابق نیکیاں مکمل ہو جاتی ہیں، بھلائیاں مکمل ہو جاتی ہیں، یہ شکر کرو، الحمدللہ حمدن کثیرا، شکر کرو۔ لیکن اگر اس کی طرف سے شر ملا، کوئی بیماری ملی، کوئی آفت آ گئی تو کیا کہو الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ یہ حالت ہم پہ آئی بیماری کی، یہ حالت آئی ہم پر غربت کی، یہ حالت آئی ہم پہ افلاس کی، یہ حالت آئی ہم پہ محتاجی کی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان و یقین کی وجہ سے اس کو اس بیماری سے نکال کر صحت بھی دے دیتا ہے، لیکن اس اللہ کی رضا میں قربان اور فنا ہونے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے روحانی مراتب بڑھا دیتا ہے۔ اس سے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایک بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ عبادت اور مجاہدہ کر کے اس مقام اور منزل تک پہنچے، لیکن اس درجے کا مجاہدہ اور وہ مشقتیں اٹھاتا نہیں ہے، اس مجاہدہ اور عبادات اس درجے کی کرتا نہیں ہے، اور اللہ چاہتے کہ اس کو میں اس روحانی مقام پر پہنچاؤں تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بیماری ڈال دیتے ہیں۔ اس بیماری کی تکلیف میں وہ اتنی تیزی سے اس کے روحانی درجات بلند ہوتے ہیں کہ اگر وہ عبادتوں کے سجدے میں پڑا رہتا تو اتنی تیزی سے درجات بلند نہ ہوتے جتنی بیماری کی وجہ سے اللہ نے اس کے درجات بلند کر دی۔ تبھی تو سنت یہ ہے کہ جب آپ تیمارداری کے لیے بیمار کے پاس جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، لا باسا میں نے کوئی حرج نہیں، گویا کہ بیماری آ گئی کوئی حرج نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بیماری آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ بیماری آنا یہ تمہارے لیے نافع ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، لا باسا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بیماری آئی ہے یہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس بیماری آنے میں تمہاری کوئی مصلحت ہے، تمہارا کوئی نفع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جسمانی تمہارے جسم کے اندر کوئی ایسی قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیماری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوہری صحت تمہیں عطا کر دیں گے۔ دیکھو حکیم جو ہے کبھی مریض کو جلاب دے دیتا ہے، جلاب کہ آپ جلاب استعمال کریں، اب جن دنوں میں وہ جلاب استعمال کرتا ہے اس کو اسہال لگ جاتے ہیں تو وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، بالکل مرغی کی چوزے کی طرح ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اچھی بڑی تگڑا آدمی موٹا تازہ یہ کیا کر دیا حکیم صاحب، کہ میاں صبر کرو۔ اب وہ جلاب کے دنوں میں وہ کمزور اور نحیف ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ تو بالکل چوزا بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن حکیم اس کو جلاب دے رہا ہے۔ حکیم کو پتا ہے کہ اس وقت فاسد مادے نکل رہے ہیں، اس کے فاسد مادے جسم سے نکل رہے ہیں، گندی علائشیں نکل رہی ہیں، اس کی انتڑیاں صاف ہو رہی ہیں، اس کا معدہ کلین ہو رہا ہے، اور جب وہ جلاب کا پروسیس پورا ہوا اب اس کے بعد اس کو مقویات دیتا ہے، طاقت کی چیزیں دیتا ہے، تو پہلے جیسی صحت تھی اس سے ڈبل اچھی صحت اس کو مل جاتی۔ تو کوئی دنیا کا عقل مند نہیں کہتا یار یہ حکیم نے کیسے ظلم کیا، یہ دیکھو یار پورا ہفتہ ہو گیا بندہ بیمار کر دیا۔
نہیں، اس بیماری کے دنوں کے اندر تو وہ پروسیس چل رہا ہے۔ دیکھو یہ بیماری اس کو ایک اچھی ڈبل صحت کے نتیجے میں نظر آئی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو بیمار کرتے ہیں، اس پہ کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں ایک تو مادی نفع بھی مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں اس کے جسم کے اندر مادی طور پہ کون سا ایسا پروسیس چلا رہے ہیں جس کے نتیجے اب جب صحت مند ہوگا تو اس کو دوہری اور اچھی صحت مل جائے گی۔ اور دوسرا روحانی مراتب، اس لیے حدیث میں فرمایا کیا کو لا باسا، کوئی حرج نہیں، کوئی مذاقہ نہیں، بیماری آ گئی تو کوئی حرج، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں طرح کے حالات آتے ہیں۔ طہور انشاءاللہ، طہور، یہ پاکی ہے تمہارے لیے، یہ پاکی ہے تمہارا، طہور ہے کیا مطلب؟ گناہوں سے طہور، تمہارے گناہوں کی گندگی ہے، گناہوں کی آلودگی ہے، نافرمانیاں معصیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری ڈال کے تمہارے گناہوں کو صاف اور پاک کرنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو گویا کہ تمہارے گناہ اس بیماری میں معاف ہو رہے ہیں۔ تو بیماری کی حالت میں یا گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جو تیزی سے اس بیماری کی حالت میں درجات بلند کرتے ہیں کہ انسان اپنی عبادات کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی کمر میں ایک ناسور نکل آیا، پھوڑا، جس کی وجہ سے وہ کروٹ نہیں لے سکتے تھے، یوں چت لیٹے رہتے تھے۔ 30 سال تک اسی طرح رہے، 30 سال تک اسی طرح۔ اور مستجاب الدعوات ہیں، لوگ آ کے جو دعا کراتے دعا قبول ہو جاتی۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اور ویسے مریض سے دعا کروانی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مریض کے سرانے پر اللہ کہتا ہے میں ہوتا ہوں، اس کے سرانے پر اللہ ہوتے ہیں۔ جب مریض سے آپ دعا کراتے وہیں اللہ سنتے ہیں دعا، وہیں دعا قبول کرتے ہیں۔ مریض سے کہا کریں آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں، وہ دعا کر دی یا اللہ تمہیں برکت دے، صحت دے، عافیت دے، اور آپ اس کے لیے صحت کی دعا کریں، وہ آمین کہے گا، اور اس سے آپ اپنے لیے دعا کروائیں، کیونکہ وہ اللہ اس کے سرانے پر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تبھی تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا تو میری تیمارداری کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہ رب ذوالجلال آپ بیماری سے تو بالا تر ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، تمہیں یاد ہے تمہارے فلاں پڑوس میں فلاں آدمی بیمار ہوا تھا؟ جی ہاں۔ کہا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے آتا تو مجھے اس کے سرانے پر پاتا، میں اس کے سرانے پر، اس کے بیڈ کے سرانے کی سائڈ پہ میں ہی تھا، تو اگر وہاں آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اب اندازہ کریں، تو یہ مریض اس لیے کہا کہ مریض کے پاس جائیں تو اس سے دعا کروائیں۔ وہ مریض اگر دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا پڑوسی ہے، اس وقت جو مانگے گا اسی وقت آپ کے حق میں قبول ہوگا۔ تو مرض کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند کر رہے ہیں۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ دعا اپنے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ تو مستجاب الدعوات ہیں؟ کہا کہ اصل میں نے اللہ میاں سے ایک معاملہ کر لیا ہے، ایک سودا کر لیا ہے۔ کہا جی کیا سودا کر لیا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے مجھے یہ مرض دیا ہے، میں یوں چت جو لیٹا رہتا ہوں، آسمان کو دیکھتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا، عمران ابن حسین اگر تو اپنی اس بیماری پر صبر کر لے تو میں آسمان کے فرشتے جو صبح شام اوپر نیچے آتے ہیں ان کا تو دیدار کرے گا، اور جو فرشتہ نیچے اترے گا وہ تجھ سے مصافحہ کرے گا۔ تو آج میں اس حالت میں ہوں، میں یوں لیٹا رہتا ہوں اور آسمان کے فرشتوں کا دیدار کرتا ہوں، فرشتے آسمان سے اترتے اور اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتے مجھے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، لہذا یہ سودا جو ہے یہ مجھے منظور ہے۔ اور بیماری کب تک رہے گی؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ عمر فانی ہے، یہ صحت فانی ہے، کب تک میں جیوں گا؟ لیکن یہ دیدار کرنے کا جو نظارہ ہے غیب کا، یہ نظارہ مجھے ملے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے کہا میں یہ غیب کا نظارہ کرنے کو تیار ہوں، بیماری کب تک رہے گی؟ فنا ہوگی، جب ختم ہوگی تو تیرے پاس پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر! دیکھو کتنی تیزی سے درجات بلند ہو رہے بیماری میں۔ تو اس لیے کہا کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، لیکن ہم طبی طور پہ اپنے نفس کے موافق حالات کو مرغوب سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور طبی طور پہ جو مخالف احوال جو ہمارے نفس کے ہوتے ہیں ان کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر عقلی اعتبار سے سوچیں تو دونوں کی دونوں خیر اور شر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چکے ہیں، لہذا بندے کو چاہیے کہ دونوں کو اپنے لیے مرغوب سمجھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی کمزوری کے نتیجے میں کچھ بھی دعا کر سکتا ہے،
اس نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے لوگوں کی 5 قسمیں ہیں. لوگوں کی 5 قسمیں ہیں. تعلق مع اللہ کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں. ایک منکرین، یہ وہ قسم ہے کہ جو کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کے وجود کو نہیں مانتے، وجود مانتے ہیں تو اس کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، یہ منکرین کافرین. دوسرا کاہلین. کاہلین وہ جو ماننے والے ہمارے جیسے اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں، یہ کاہلین ہیں. ہم اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں، ہم کاہلین ہیں. اور تیسری فرمایا عابدین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتے بھی ہیں، اس کے سامنے کبھی سجدوں میں گرتے ہیں، کبھی رکوع میں جھکتے ہیں، کبھی بھوکے پیاسے روزے میں نظر آتے ہیں، کبھی اللہ کے راستے میں زکاتیں بانٹتے ہیں، کبھی لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا کے اس کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں. یہ عابدین. اور چوتھے زاہدین. زاہدین وہ ہے کہ جن کو اس دنیا میں تو بھیج دیا لیکن انہوں نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا، اس بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں، اسی سے عشق و محبت ہے، اس آخرت کی تیاری کی طرف ہے، اس دنیا کو نہیں دیکھتے، دنیا سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے. وہ زاہدین ہیں، وہ دنیا کو ترک کر کے اس دنیا کے مالک اور خالق کی محبت میں مست رہنا چاہتے ہیں. ان کو نہ پہننے سے مطلب، نہ کھانے پینے سے مطلب، بس وہ زاہدانہ زندگی گزارتے ہیں. یہ چوتھی قسم زاہدین. اور 5ویں قسم عارفین. عارفین وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معرفت دے رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچانتے ہیں. یہ 5 قسمیں. ایک تو منکرین کافرین، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، وہ تو ہیں جہنم کا ایندھن. دوسرے مسلمانوں میں سے ہم کاہلین، ہمارے جیسے کاہلین جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے نہیں ہیں، بس جیسی زندگی گزر رہی ہے، اپنی طبی خواہشات کے اندر بند ہے، کھا لیا پی لیا ہگ لیا موت لیا سو لیا جاگ لیا، بس یہ زندگی ہے، پہن لیا اوڑھ لیا، بس یہ زندگی ہے، ہم اسی کو زندگی اور فن سمجھتے ہیں، بس یہ ہماری حالت، یہ ہم کاہلین، ہمارے حصے میں بھی کچھ نہیں، بس یہ زندگی کی قیمتی لمحات ہیں جو گزر رہے ہیں. اور تیسرے عابدین ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عابدین کو وہ چیز بری لگتی ہے جو ان کی عبادت میں حائل ہو، ان کی عبادت میں رکاوٹ بنے، وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. نہیں یار یہ نہیں چاہیے مجھے، اپنی عبادت میں یہ چاہیے. یہ عابدین. اور اس کے بعد زاہدین میں نے بتایا جو آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جس اللہ نے دنیا میں بھیجا اس بھیجنے والے کی کو دیکھتے ہیں کہ جس بھیجنے والے نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، اس بھیجنے والے کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا، ان کی نگاہ اللہ پر رہتی ہے. اس کے بعد عارفین. سب سے اونچا مقام عارفین کا ہے، کیونکہ عارفین اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان گئے ہیں. یہ دل کی آنکھ ان کی معرفت کی کھل گئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی کہ وہ نظارے لیتے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں. ان کا کھانا پینا یہ بذات نہ ان کو کھانے سے تعلق، ان کو بذات نہ پینے سے تعلق، ان کو بذات نہ کسی سے محبت ہے نہ کسی سے نفرت ہے، نہ کسی کے لیے کچھ کر دیتے ہیں نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، لیکن اگر سب جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر نفرت کرتے ہیں. وہ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کو دیتے ہیں، اگر کسی کو نہیں دیتے تو اللہ کے لیے اس کو نہیں دیتے. تو گویا کہ یہ عارفین ہیں، یہ جو کچھ ان کا حرکت و سکون، ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی، ان کی نماز ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کی موت ہے، زندگی موت کے ایک ایک لمحہ جو ہے ان کا للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ سب سے اونچا مقام عارفین. دیکھو زاہدین عابدین کیا کرتے تھے، عبادتوں کی طرف دوڑتے تھے، نہیں جی ہمیں عبادت کرنی ہے. زاہدین کیا دنیا سے بھاگتے تھے، نہیں ہمیں دنیا سے نفرت ہے. لیکن عارفین کہتے نہیں، ہم عبادت کی طرف دوڑنے کو بھی تیار ہیں، عبادت کی طرف سے ہٹنے کو بھی تیار ہیں، اور جی اسی طریقے دنیا کی طرف رغبت کو بھی تیار ہیں، دنیا سے ہٹنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہم جو کریں گے وہ کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اپنی نفس اور ذات کے لیے نہیں کریں گے. یہ عارفین کا مقام. اس لیے حدیث میں فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے اس نے نفرت کی، وہ آتا للہ، اور اللہ کے لیے اس نے دیا لوگوں کو، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے انہیں لوگوں سے دینے سے اپنے آپ کو روکا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کی منزلیں مکمل کر لی.
یہ 4 اوصاف بیان کر دیے کہ محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، کسی کو نہیں عطا کرتا تو اللہ ہی کے لیے نہیں عطا کرتا۔ جب بس یہ اوصاف جس کے اندر پیدا ہو گئے، فرمایا کہ اس نے ایمان کی ساری منزلیں طے کر لی، یہ عارفین کے بلند مقام پر فائز ہو گیا۔ یہ عارفین ہے، بذات ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، سب خواہشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں قربان کر دی۔ یہ دنیا کو دیکھ کر دنیا والے کو پہچانتے ہیں، اس موجودات دنیا کے اندر سے خدا کو پہچانتے ہیں۔ بظاہر تو دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کی طرف پہنچ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کے اندر جو کچھ بنایا ہے یہ اصل میں اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ یہ جتنے موجودات ہمیں نظر آتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں نظر آتی ہیں، زمینوں کی وسعتیں نظر آتی ہیں، آبشاروں کا حسن نظر آتا ہے، دریاؤں کی روانیاں نظر آتی ہیں، پرندوں کی چہچہاٹ نظر آتی ہے، فصلوں کی لہلہاٹ نظر آتی ہے، کائنات کے ہواؤں کا شور نظر آتا ہے، پہاڑوں کا وقار نظر آتا ہے، یہ پوری دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان موجودات کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پہچان سکیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں پیدا نہ کرتے اور براہ راست اپنے نور کی تجلی ڈال دیتے، بظاہرات اپنے وجود کی تجلی ہم پہ ڈال دیتے تو ہم اللہ کو پہچان تو کیا سکتے بلکہ جل کر راکھ ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسے ایک واسطہ بنا دیا۔ یہ واسطہ ہے، یہ پہاڑوں کے وقار، یہ میرے وقار کو پہچاننے کا واسطہ ہے۔ یہ دریاؤں کی جو بحر بے کراں دریا، یہ میری بحر بے کرانی لامحدود ذات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ آسمان بلند، یہ میری بلندی کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ زمین کی وسعتیں میری وسعت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ آبشاروں کا حسن میرے حسن کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ یہ پرندوں کے چہچہاٹ خوبصورت بولیاں یہ میری خوبصورت کلام کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں یہ حقیقت میں اپنی معرفت کا ذریعہ بنا کے پیش کرتی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم براہ راست اللہ کو پہچان نہیں سکتے، پہچان نو کیا دیکھ بھی نہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دی تھی نا تمنا، اے رب ذوالجلال مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوہ طور پہ گئے، ہم کلام ہونے کے لیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کوہ طور پہ جب بلایا ہے، کوہ طور پہ کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے خلیل۔ اب جب ہم کلام ہونے لگے ہیں تو اللہ نے 7 فرسخ یعنی ایک پیمانہ 7 میل سمجھ لیں، اس پہاڑ کے ارد کے 7 میل تک اندھیرا گپ کر دیا، گٹا ٹوپ اندھیرا، بالکل کالا اندھیرا کر دیا، اور اتنے ایریے میں سے ملائکہ کو بھی بھگا دیا، اتنے ایریے میں سے شیاطین کو بھی بھگا دیا، اتنے ایریے میں سے جو وہاں رہنے والے حشرات موذی جانوروں تک کو بھگا دیا، پورا ایریا خالی کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے یہ کرام کاتبین جو فرشتے ان کو بھی بھگا دیا، سب دور کر دیا۔ اب موسیٰ کھڑے، جب یہ منظر ہے اس کے بعد آسمان کھول دیا اللہ۔ اب تصور باندھیں آپ، آسمان کھول دیا، پورے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں موسیٰ کھڑا ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، اور اوپر آسمان کھول دیا، اور آسمان کھولنے کے بعد عرش الہی نظر آ گیا، اور اس کھلے ہوئے آسمان سے وہ نورانی عرش الہی نظر آ رہا ہے۔ اب وہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ کی، اور موسیٰ علیہ السلام آواز 6 طرف سے سن رہے ہیں، دائیں سے بھی آواز آ رہی ہے، بائیں سے بھی آواز آ رہی ہے، سامنے سے بھی آ رہی ہے، پیچھے سے بھی آ رہی ہے، اوپر سے بھی آ رہی ہے، نیچے سے بھی آ رہی ہے، 6 یعنی ہر جہت سے اللہ کی آواز سن رہے ہیں، اور جس جہت کی طرف کان لگاتے ہیں اس طرف سے برابر آواز، کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ اگر دائیں طرف سے سنوں تو زیادہ تیز آ رہی ہے، بائیں طرف سنوں تو کم آ رہی ہے۔ جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، سامنے والوں کو آواز تیز آ رہی، پیچھے والوں کو کم آئے گی، دائیں والوں کو کم آئے گی، ادھر منہ کروں گا بائیں والوں کو کم آئے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ جب کلام کر رہا تھا تو 6 طرف سے آواز آ رہی تھی، اور اللہ کی آواز اتنی دل نشین، اتنی حسین، اتنی خوبصورت کہ موسیٰ علیہ السلام آواز سن کر دیوانے اور مستانے ہو گئے، اور ایسے مستانے ہو گئے، اے رب ذوالجلال کتنی خوبصورت تیری آواز ہے، کیا نظارہ ہے تیری آواز کا، کیا تیری آواز میں کشش ہے، اے اللہ تو اپنا دیدار تو مجھے کرا دے۔ دیکھو خوبصورت آواز آپ بھی سنیں تو آپ کا جی چاہتا ہے نا یار بندہ دیکھے کتنا خوبصورت بولا ہے، فطری بات ہے انسان کی۔ کتنے ٹیلی فون آتے ہوں گے، آپ سوچتے یار آواز تو بڑی خوبصورت ہے، پتہ نہیں یہ محبوب خوبصورت کتنا ہے، اٹھتا ہے دل میں،
بعد میں جا کے میرے پتہ کہ بڈھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنی تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے عاشق ہو گئے, مست ہو گئے, اے اللہ دیدار کرا دے. اللہ فرمایا موسیٰ دیدار نہیں کر سکتا تو دیدار نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو مجھے دیکھ لے گا وہ مر جائے گا, مر جائے گا, تاب نہیں لا سکتا, دنیا میں کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, اے رب الجلال جتنی خوبصورت تیری آواز ہے, تیرا سراپا کتنا خوبصورت حسین ہوگا, مجھے وہ موت بھی منظور ہے کہ جو موت تیرے دیدار کی وجہ سے آ جائے. اب مجھے جینا نہیں ہے, میں تیرے دیدار کے بغیر جیوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اے اللہ اس سے بہتر یہ کہ میں تجھے دیکھ کے مر جاؤں, وہ موت زیادہ مجھے محبوب ہے. یہ عاشقوں کی باتیں ہیں, عاشقوں کی باتیں ہیں کہ اللہ مجھے یہ موت منظور لیکن تیرا دیدار کر کے تو مروں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ذکر کیا فلما تجلی ربہ, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا ربی ارنی فانظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی, تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن اب یہ لجاجت کر رہے, نہیں اللہ مجھے دکھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانے کا انتظام کر رہے ہیں. دیکھو ابھی تو سارے ذریعوں کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں. اگر ڈائریکٹ تجلی موسیٰ پر کھول دی, موسیٰ تو آپ نہیں لا سکے, ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ موسیٰ ٹھیک ہے, یہ پہاڑ جس پہ تو کھڑا ہے, یہ کوہ طور کتنا مضبوط پہاڑ, کتنا وسیع پہاڑ ہے, میں اس کے اوپر اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا. اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لی تو اس کا مطلب تو مجھے دیکھ سکے گا, اگر پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو پھر سمجھ لے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلال کی تجلی اتنی, یہ چھنگلی کی انگلی ہے اس کا یہ آدھا پورا, اتنا سا نور اپنا ڈالا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ 70 پردوں کے نور کے پردوں کے پیچھے ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000 پردے ہیں. 70,000 پردوں میں اتنا سا نور اللہ نے اس کے اوپر ڈالا پہاڑ کے اوپر. اللہ نے پہلے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ, یہ میرا بندہ موسیٰ ہے, یہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کے 3 میل تک بجلی کی کڑک, بادلوں کی گرج اور سردی کا کوہرا ایسے احوال پیدا کر دیے خوفناک, جیسے آج بجلی کڑکے تو کیا عالم ہو جاتا ہمارا, کمروں میں بیٹھ کے کامتے ہیں. بادل گرج جائے تو ایسا لگتا ہے کہ چھت میں کوئی گیا. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے ساتھ ساری کائنات کے جتنے بادل تھے گرج رہے تھے. تو آپ نظارہ سوچے کیا ہوگا. اب موسیٰ کھڑا ہے, پہلے آسمان کے فرشتوں سے کہا کہ گزرو میرے موسیٰ کے سامنے آ جاؤ, اس لیے کہ میرا دیدار کرنا چاہتا ہے. پہلے آسمان کے فرشتے آئے, روایات میں آتا ہے بیلوں کی شکل میں, بڑے دیو ہیکل بیلوں کی شکل میں فرشتے سامنے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور ایسی تسبیح, ایسی گرجدار ان کی آواز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے. اس کے بعد پھر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا تم گزرو, دوسرے آسمان کے فرشتے آئے, وہ شیروں کی شکل کے فرشتے دوسرے آسمان کے آئے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے گزر رہے. تیسرے آسمان کے فرشتوں کو کہا تم بھی پہنچو, تیسرے آسمان کے فرشتے آئے, وہ بھی شیروں کی شکل کے ہیں, وہ بھی تسبیح کرتے چلے جا رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جب تیسرے آسمان کے فرشتے آئے تو کانپنے لگے اور گھٹنے ان کے ہلنے لگے اور گودا بھی ان کا کانپنے لگا اور وہ رونے لگے اور کہا کہ رب ذوالجلال میں نے تجھ سے جو سوال کیا میں اپنا سوال واپس لیتا ہوں, میرے میں تاب نہیں ہے, میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا. تو سید الملائکہ, ملائکہ کا جو سردار وہاں کھڑا, کہا کہ عمران کے بیٹے, اے ابن عمران اب صبر کیجئے, جو تم نے دیکھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی جو دیکھو گے اس سے زیادہ خوفناک ہے. پھر چوتھے آسمان کے فرشتے آئے, وہ برف کے وجود ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آگ جیسے رنگ ہیں, وہ فرشتے سامنے آئے, ان کے وہ بھی وہی تسبیح کر رہے ہیں. پانچویں آسمان کے فرشتے آئے, وہ بھی 7 رنگوں کے 5ویں آسمان کے فرشتے آئے اور وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. کیا تسبیح کر رہے ہیں؟ سبوح قدوس رب الملائکہ, سبوح قدوس رب الملائکہ. اور فرمایا والعزت للہ ابدا لا یموت, یہ کہتے ہوئے آئے 5ویں آسمان کے. پھر 6ٹھے آسمان کے فرشتے آئے, وہی ہے. اب تو موسیٰ علیہ السلام سے تاب نہیں, رونے لگ گئے, زارو قطار رونے لگے. کہا کہ رب العزت مجھے معاف کر دے, میں مر جاؤں گا, میں اس کیفے سے نکل نہیں پاؤں گا, میں مر جاؤں گا. تو اسی فرشتے نے کہا کہ نہیں ابن عمران صبر کیجئے, اب تم نے جو سوال کیا وہ پورا ہوگا, ابھی آگے جو حالات آنے والے ہیں اس پر تم صبر بھی نہیں کر سکو گے. اب 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کہا
جو عرش کے فرشتے، کہا کہ میرا عرش اب لے کر اس کے سامنے آ جاؤ۔ ساتویں آسمان کے فرشتے عرش الہی اٹھا کر سامنے آ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے 7 میل تک اندھیرا، 3 میل تک بادل گرج رہے ہیں، بجلیاں کڑک رہی ہیں اور ٹھنڈک ہوئی ہے۔ حالت یہ ہے، اور اس میں یہ سارا نظارہ ان کے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس 7ویں آسمان کے فرشتے عرش الہی جب لے کر آئے، عرش الہی جیسے سامنے آیا اور عرش الہی کا نور اللہ تبارک و تعالی جب اس کو کھولا ہے، وہ نور ایک پورے کے برابر، وہ نور جو ہے اس پہاڑ کے اوپر جیسے پڑا ہے، پہاڑ تاب نہیں لا سکا، پہاڑ ریزہ ہو کر پھٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پہاڑ کے اوپر جو درخت تھے، ہر درخت چر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ نظارہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لائے اور منہ کے بل گر گئے۔ اس کو قرآن نے کہا وَخَرَّ موسیٰ صَعِقًا، کہ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ روح نکل گئی تھی آپ کے جسم سے، اللہ نے اس روح کو دوبارہ واپس بھیجا، روح کو واپس بھیجا، اور ایک پتھر کو اللہ تبارک و تعالی ایک قبے کی طرح آپ کے اوپر ڈھانپ دیا تاکہ اس تپش اور گرمی سے آپ کا جسم نہ جل جائے۔ اس کو ڈھانپ دیا اور روح آپ کے اوپر حاوی رہی، اور روح نے آپ کو یوں اٹھایا، کہتے جیسے شفیق ماں سوئے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے۔ سوئے بچے کو ماں جب اٹھاتی ہے 10 دفعہ چومتی ہے سینے سے لگا کے، پھر بھاگتی ہے اس کو کہیں بھی لے کے۔ کتنا سوتا بچہ اور پیارا لگتا ہے۔ تو سوئے ہوئے موسیٰ کو ان کی روح نے اتنے محبت سے اٹھایا جیسے ماں ممتا میں آ کے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اور اٹھتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور کہا کہ رب ذوالجلال، آپ نے صحیح فرمایا، آپ کو کی جو عظمتیں ہیں ان عظمتوں کی کتاب نہیں لا سکتا۔ میں ایمان لاتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے ملائکہ تجھے دیکھ کر دیکھنے والے مر جائیں گے، اور تیرے ملائکوں کو دیکھنے والوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ عظمت دیکھو، موسیٰ السلام جیسا پیغمبر اور کوہ طور ڈائریکٹ تجلی ڈالی، ابھی وہ بھی اتنی ایک پورے کی مقدار معمولی، سب کو فنا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر براہ راست اپنی تجلی کائنات میں ہمیں اپنی ذات سمجھانے کے لیے ڈال دیتے تو ہم میں کوئی بھی باقی نہ رہتا، سب راکھ ہو جاتے۔ یہ اللہ کی لطف و عنایت تھی۔ اللہ نے یہ پہاڑ پیدا کر دیے، دریا پیدا کر دیے، آگ کے تودے پیدا کر دیے، ہوائیں پیدا کر دی، یہ ساری جو چیزیں، کھانے کے ماکولات کے دسترخوان پیدا کر دیے، پیسہ پیدا کر دیا جس سے آپ دنیا کی چیزیں خریدتے ہیں۔ یہ سارے ذریعے ہیں، یہ سارے کی ساری موجودات اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موجود ہونے کی خبر دیتا ہے کہ میں ہوں، ان کو دیکھ کر تم اصل میں مجھے پہچانو۔ اور عارفین کا کمال یہ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کے اندر مست نہیں ہو جاتے، ان چیزوں سے نفع اٹھا کے ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ آج جیسے سائنسدان کی ان ایجادات سے ہم فائدہ اٹھا کر کیا سائنسدان کو بھول جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ سائنسدان کا دن بھی مناتے ہیں۔ یہ فلاں سائنٹسٹ کا یہ دن ہے جی، فلاں سائنٹسٹ کی یہ تاریخ ہے، بجلی کس نے پیدا کی، واہ واہ یاد کر کے کبھی دعا بھی کر دیتے ہیں۔ دنیا میں فلاں چیز کس نے پیدا کی، نفع بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جو نفع ہی نفع اٹھائے اور اس کے پیدا کرنے والے کا کوئی دن نہ منائے، اس کو یاد نہ کرے، اس کا مطلب یہ احسان فراموش ہے، اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کائنات کی پوری یہ وجود جو ہمیں نظر آتا ہے، اس وجود کو دیکھ کر اصل میں اس وجود کو دینے والے کی طرف ہمیں پہنچنا ہے۔ بس یہ ایمان اور دین کی دعوت ہے کہ انسان صبح شام کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سارے منافع اٹھاتا ہے، لیکن ہر چیز میں سے بھی سوچے کہ نہیں، اس کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ بڑا کریم ہے، میں نے اس کو دیکھ کر الحمدللہ کہنا ہے، کھانا دیکھ کے بسم اللہ پڑھنی ہے، کھانا کھا کے الحمدللہ کہنا ہے۔ بس یہ انسان کا جب رویہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عارفین میں شامل کر دیتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت ہے ایمان کی یہی آنکھ اگر مل گئی بس زندگی آسان ہو جاتی ہے، کھانا پینا بھی چلے گا، دنیا کے مزے بھی چلیں گے، پہننے اوڑھنے کی شان بھی ہوگی، پیسہ کمانا بھی ہوگا، لیکن آپ کی آنکھ ایک اور طرح سے دیکھے گی۔ بس یہ نگاہ سخن بدل دیا تو آپ ایک عام انسان سے کاہلین میں سے عارفین میں شامل ہو گئے۔ کاہلین سے عارفین میں شامل ہونا مشکل نہیں، صرف ایک نگاہ سخن بدلنا ہے، سوچ کا آپ نے زاویہ بدل دینا ہے۔ آپ کو تہجد نہیں پڑھنی، آپ کو اشراق نہیں پڑھنے، آپ کو جو ہے وہ نفلی روزے نہیں رکھنے، آپ بس اپنا یہ خیال بدل دیں، یہ جو نظر آ رہا ہے اس کے نظر آنے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ بس یہ تصور جسے باندھ لیا، اللہ کاہلین سے نکال کے ہمیں عارفین میں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے پینسلوینیا سے، ایلن ٹاؤن سے یاسر ظہور صاحب نے۔
ہم یاسر ظہور صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ ظاہر ان کے اس تعاون سے یہ ہمارا پیغام حق پوری دنیا کے اندر ہزاروں لوگ جو ہے دنیا کے کونے کونے میں سن رہے ہیں اور لائیو یہ پیغام سن رہے ہیں، تو اس رحم ٹی وی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ جس کے ذریعے سے پیغام آگے پہنچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تعاون کرنے والوں کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔